والصلاة والسلام على من أنزل عليه الكتاب المبين فألف به بين قلوب المؤمنين وعلى أهل بيته وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وعن سيدنا وإمامنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال وأخرجه الإمام البخاري. یہی عشق کامل یہی راز دیں ہے، یہی عشق کامل یہی راز دیں ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ امیر امم ہیں ازل سے ابد تک، انا سید الاولین والآخرین، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ وہ امیر امم ہیں ازل سے ابد تک، وہ امی لقب خاتم المرسلین ہے۔ لگائی ہے لو میں نے آل نبی سے، لگائی ہے لو میں نے آل نبی سے، اردو میں بھی قراتیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری قرات لگائی ہے لو میں نے آل نبی سے، میرے عشق کا ہر تصور حسین ہے۔ یہ پیاری خوشبو بھری معطر محبتوں بھری الفتیں نچھاور کرنے والی مجلس سجانے والے شاہ صاحب قابل مبارکباد ہیں، قابل ست تحسین ہیں کہ جہاں نفرتوں کے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، جہاں نفرتوں کے کانٹوں کی آبیاری ہو رہی ہے، جہاں غیر کو خوش کرنے کے لیے دلوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے ڈالر لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹا جا رہا ہے، گروہ اور گروہ تقسیم کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، وہاں محبتیں دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، دلوں کو قریب کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے دلوں سے نفرتیں نکال کے محبتوں کے پھول اگانے کے لیے شاہ صاحب نے یہ مجلس سجائی۔ ان حالات میں یقیناً میرا تجربہ یہ ہے کہ اپنے حلقے میں کم از کم آدمی مورد تان بن جاتا ہے۔ ہمارے حلقوں کی حدود اتنی تنگ ہیں، ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے سرپرست ہماری بستی کے
میں نے یہی نہیں کہنا ہے، الحمدللہ پورا علاقہ گواہ ہے، میں اپنی بستی کا سب سے معزز آدمی، سب سے زیادہ قابل احترام آدمی حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب کو سمجھتا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے، ان کا بڑا پن ہے، ان کی عالی ظرفی ہے۔ ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں سرپرستی انہی کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرے آنے کے بعد آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارا پروگرام ہو جائے اور حضرت شاہ صاحب تشریف نہ لائیں۔ ایک پروگرام میں شدید بارش تھی اور یہ اس علاقے میں تھے، وہاں جانا ہی دشوار تھا، اور ہمارے ہاں جو پانی کا ریلا آتا ہے اس سے شاید ٹرک کا گزرنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ یہ ایک مجلس تھی، شاہ صاحب نے کہا کہ میں چاہتا تھا آؤں لیکن ابھی صورتحال یہ بن چکی ہے۔ اس ایک پروگرام کے علاوہ الحمدللہ ہر پروگرام میں حضرت کی سرپرستی رہی ہے، اور یہ ان کا بڑا پن ہے۔ بلکہ بڑا پن کیا ہے، سیدھی سی بات ہے، خون اپنا اثر دکھاتا ہے، نسلی اثرات سامنے آتے ہیں۔ جس کا تعلق سرکار کے خون مبارک سے ہوگا وہ ایسے ہی بڑا پن دکھائے گا۔ سرکار دو جہاں کے ہاں خزرجی بھی ہیں، اوسی بھی ہیں، تمیمی بھی ہیں، حجازی بھی ہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، یمنی بھی ہیں، سب کے سب ہیں اور کوئی تفریق نہیں ہے۔ سرکار نے سب پہ اپنی رحمت والا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اپنی رحمت کی چھتری سب پہ کھولی ہوئی ہے، اپنی چادر رحمت سب پہ بچھائی ہوئی ہے، اور ہمیں اغیار کی چادر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب یہ صورتحال ہو۔ لیکن آج صورتحال کچھ دکھ والی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں شاہ صاحب کا بڑا پن سمجھتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب گزشتہ مہینے فوت ہو گئے، وہ اس دفعہ تشریف لائے تو حضرت شاہ صاحب مجلس صدارت پہ تشریف فرما نہیں تھے، آتے ہی مجھ سے پوچھا حضرت شاہ صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں نے ابھی ان کو فون کیا، وہ گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ جب استاد جی تشریف لاتے تو ان کا ضرور پوچھتے تھے۔ ایک دفعہ تعارف ہوا تھا، اس کے بعد جب بھی آتے پہلے شاہ صاحب کا، اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ان کی آخری مجلس تھی 17 مئی 2024 کو، تو اس میں پھر حضرت شاہ صاحب تشریف لائے، اور حضرت صاحب نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عالی ظرفی کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، جیسے سادات کا اکرام ہونا چاہیے اس انداز میں حضرت کا نام لے کے پھر اپنی گفتگو شروع فرمائی۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی اجنبیت والی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم نے ہم سب کو اخوہ قرار دیا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور قرآن کریم امام الانبیاء سرکار دو جہاں کی بے شمار جو رحمتیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں، وہاں ایک رحمت کا، اللہ کی ایک بڑی نعمت کا خصوصی طور پہ تذکرہ فرماتا ہے، میرے رب کا کرام، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ خصوصی طور پہ اس کا نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو، کیسی دشمنیاں تھیں، اور ان لوگوں کے ہاں دشمنیاں جب چلتی تھیں تو دن کی نہیں، ہفتے کی نہیں، مہینے کی نہیں، سال کی نہیں، صدیوں تک چلتی رہتی تھی۔ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ان کے ہاں شروع ہو جاتے، پھر نسلیں اس کی نظر ہو جاتی تھیں۔ اس وقت کا قرآن کریم تصور ان کے سامنے لا کے پھر اپنی نعمت کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنا محبوب بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں سے میل نکالتا ہے، کچیل نکالتا ہے، نفرت نکالتا ہے، حسد نکالتا ہے، بغض نکالتا ہے، کینہ نکالتا ہے، اس کی جگہ محبتیں برتا جا رہا ہے، محبتیں برتا جا رہا ہے، اور ان سب کو ایک لڑی میں پرو کے پھر ایسا ہوا جب میدان جنگ میں بھی وقت نماز آ جاتا ہے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ معاشرہ، یہ منظر پیش کیا، اور یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کا آج ہم معجزات میں ذکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے جو سرکار کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ معجزات کی کتابیں دیکھیں، یہ معجزہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جو جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، وہ ایسے ہو گئے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں پڑھتا ہوں، طبرانی کے واقعات پڑھتا ہوں جو ان محدثین نے لکھے، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ میدان جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں اور پیاسا ہے،
پانی مانگتا ہے، اس کا عزیز پانی لاتا ہے، وہ جو جام بلب ہے اور آخری لمحات میں ہے، نظر کی کیفیت میں ہے، اپنے ساتھ والے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، پانی اس کو پلا دو۔ وہ جو خون کے پیاسے ہیں، اب اپنا پانی بھی گوارا نہیں ہے کہ خود پی لوں اور میرا بھائی پیاسا رہ جائے، اب ان کو پلا رہے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے چکر لگا کے پہلے کے پاس پہنچتا ہے، وہ اللہ کے حوالے ہو چکا ہے، شہادت کا جام نوش کر چکا ہے۔ دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ شہادت کا یعنی شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن اپنے بھائی کو پیاسا دیکھتے ہوئے خود پانی نہیں پیا ہے۔ یہ سرکار کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ان معجزات کا ذکر ہی نہیں ہمارے محافل میں، ہمارے مجلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال ان حالات میں شاہ صاحب کی یہ مجلس سجانا یقیناً قابل صد تحسین ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اہل ایمان کے درمیان مزید محبتیں پھیلانے والا بنائے، محبتیں قائم کرنے والا بنائے۔ اسی طرح کے ماحول اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو انہوں نے میرے حوالے سے کہا ہے وہ یقیناً ان کا حسن ظن ہے، میں اس سے بہت نیچے ہوں، بہت نیچے ہوں۔ البتہ ایک بات ہے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، مسند احمد کے شروع میں ہے، اور مسند عبداللہ بن مبارک میں بھی آغاز میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ ایک صحابی سامنے سے گزرتا ہے اور اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے ہیں۔ قربان جائیں سرکار کی مجلس کے آداب کیا ہیں، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ میں بچے کو قرآن پکڑا ہوتا ہے، دائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوتے ہیں، نہیں۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا از خدا جو یم توفیق ادب، مولا روم کہتے ہیں از خدا جو یم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کی مہربانیوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس کو وہ نہیں ملتی ہیں۔ تو وہاں یہ ترتیب تھی۔ میں نے کئی دفعہ کئی مجالس میں ذکر کیا ہے، بات آ گئی ہے تو جملہ معترض ہے، اضافی بات ہے، لیکن عرض کر دوں، آپ ہماری مساجد میں دیکھیں، ہماری مساجد کا ذرا جائزہ لیں، اس میں رکھے ہوئے قرآنوں کو دیکھیں تو ہماری بے ادبی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے۔ اس لیے کہ گھر کے اندر جو اپنی گھر والی کے بچے کے جوتے پڑے ہوئے 6000 کے ہیں، اور مسجد میں جو قرآن رکھا ہے 50 روپے کا ہے۔ کتنا ظلم ہے قرآن کے ساتھ، کتنی بے ادبی ہے ہمارے معاشرے میں، توجہ ہی نہیں جاتی ہے، نہ کوئی توجہ دلاتا ہے۔ قرآن کریم کا بہترین سے بہترین نسخہ لے کے رکھیں، اپنے بچوں کو دیں تو وہ بھی کیا ہمارے ادنا والا بچہ، پریپ والا بچہ، جس کو ہم کچی کہتے تھے کسی دور میں، کچی والے بچے کا نصاب وہ اتنے پیسوں کا ہے جتنے کا ہم قرآن لے کے رکھتے ہیں، اس کا نصاب اس سے 50 گنا زیادہ پیسوں کا ہے، لیکن اس کی قیمت ہے۔ لیکن ہماری بے ادبی دیکھیں، ہماری مسجدوں میں قرآن وہ کون سا نیوز پیپر والا رکھا ہوا ہے، نیوز پیپر ہی اخباری کاغذ ہوتا ہے وہ۔ اور پھر ایک بے ادبی اور ہوتی ہے کہ جب اس کا ورق لوٹتے ہیں تھوک لگا لگا کے لوٹتے ہیں، یہ ایک اور بے ادبی ہے۔ اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے کہ قرآن کریم کو ہم اپنا تھوک لگا رہے ہیں۔ یہ سرکار کا لعاب دہن تھا جو بیماروں کو شفا دے دیتا تھا، سرکار کا لعاب دہن تھا جب خشک کنویں میں پڑتا تھا کنواں جوش مارنے لگتا تھا۔ ہمارے لعاب میں وہ اثر نہیں ہے، وہ جہاں بھی لگ جائے برکت ہی برکت تھی۔ ہمارا لعاب اگر ہم اپنے بیٹے کے اپنے ایسے لے کے اپنے بیٹے کے گال پہ لگائیں وہ برداشت نہیں کرتا ہے، اور ہم قرآن کریم پہ لگا لگا کے آپ دیکھیں ورق جو ہے نا کونے سے گلے ہوئے ہوتے ہیں، تھوک لگا لگا کے۔ ایک تو ورق ایسا ہے، نیوز پیپر ہے، پھر اوپر سے تھوک لگاتے رہتے ہیں، اور وہ بے ادبی ہوتی ہے۔ بہرحال بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بچوں کو یہ سکھائیں، اپنی مستورات کو یہ سکھائیں، اپنے ماتاتوں کو یہ سکھائیں، اپنے متعلقین کو یہ سکھائیں کہ اپنی زندگی میں از خدا جو یم توفیق ادب، مولا روم نے کہا تھا میں خدا سے اللہ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں۔ کیوں؟ بے ادب محروم ماند از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب کی مہربانیاں نہیں لے سکتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی لیے تو اس قصب پرسی کا شکار ہے، اس پسماندگی کا شکار ہے، اس ذلت کا شکار ہے کہ ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہری طور پہ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی ادب ہے جو دل میں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا جو ادب ہے وہ اس کو دیا جائے۔ بہترین سب سے اچھے ورق والا قرآن کریم لے کے رکھیں، کم از کم جس کو میں اچھے ورق والا سمجھتا ہوں 55 قیو، یہ تاج کمپنی کا 55 قیو، اس کا ڈیلکس پیپر ہوتا ہے، 8 پیپر کے قریب ہوتا ہے، یہ اچھا پیپر ہے، یہ لے کے رکھیں۔
گھر کے اندر 5 جوڑے کپڑوں کے ہیں، 10 جوڑے جوتوں کے ہیں، سارے کے سارے ہزاروں کے ہیں، اور قرآن خریدتے ہوئے ہم اس بے ادب سے خریدتے ہیں جو اپنی بائک پہ اپنی کمر کے پیچھے اپنے پاؤں کے ساتھ برابر کر کے قرآن لٹکائے گھومتا پھر رہا ہے اور کہتا ہے چلو لے لو، مہینے بعد 2 مہینے بعد بڑی عید پہ، اگلی عید پہ، رمضان کے بعد پیسے دے دینا۔ کیا ہم اتنے یتیم ہو گئے ہیں کہ رب کے کلام کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اور وہ ایسے پھینک کے بے ادبی کر کے چلا جاتا ہے، ہماری مستورات وہ بیچاری لے لیتی ہیں بے ادبی ناسمجھی میں سمجھتا ہوں باشعوری طور پر شعور کے ساتھ کوئی ایمان والا قرآن کی ناقدری نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس کا شعور معاشرے کے اندر ہے نہیں، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب پتہ چل جائے اس کے بعد اس چیز کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو بے ادب محروم ماند از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب کے فضل سے مہربانی سے محروم رہتا ہے، اس لیے ادب کے ہی اصولوں پہ چلنا چاہیے، ادب کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے۔ تو امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وہ صحابی آتے ہیں، گزرتے ہیں، اور ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہیں، گزر گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زندہ جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے۔ ایک صحابی اٹھے، وہاں تفصیلی واقعہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، ابتدا میں صحابی اٹھے اور ان کے پاس چلے گئے، تھوڑا سخن سازی کی، ایک بہانہ بنایا کہ یار میں گھر میں کسی وجہ سے رہ نہیں سکتا ہوں، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ایک رات گزاری، دوسری تیسری رات گزاری، اور 3 راتوں میں ان کو کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی کہ جس کی وجہ سے یہ زندہ جنتی ہے، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت، تو کہتے ہیں میں نے تیسرے دن پھر کہا میں جا رہا ہوں،